تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا یہاں موجود ہے. ہاللیلویہ. تو آئیے خدا کے کلام کو سنیں گے, خدا کی آواز کو سنیں گے. خدا کے کلام کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے, اور گاڈ ول کے تعلق سے, یعنی خدا کی مرضی کے تعلق سے ہم نے سیریل سٹارٹ کی ہے کہ خدا کی مرضی کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گھرانوں کے اندر, کلیسیا کے اندر, چرچز کے اندر اور خادموں کی زندگی میں کیا ہے. تو آج کا جو سرمن ہوگا گاڈ ول اباؤٹ سروس, یعنی خدا کی مرضی بابت کام, یعنی خدا کی مرضی بابت کیا ہے, کام. تو کام یعنی انگلش میں سے سروس کہتے ہیں, خدمت. تو خدا کی مرضی جو ہماری زندگیوں کے اندر ہے, کیونکہ بائبل کے اندر یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا کہ جس طرح آسمان پر خداوند کی مرضی پوری ہوتی ہے, اسی طرح زمین پر بھی مرضی پوری ہو. تو اس کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آسمانوں پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے, اسی طرح زمین پر بھی خدا کی کیا ہو, مرضی پوری ہو. تو آسمان پر لاکھوں فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت خداوند کی عبادت کرتے رہتے ہیں. خداوند کو کیا کہتے رہتے ہیں, قدوس قدوس قدوس, یعنی اس کی ورشپ کرتے ہیں. تو اسی طرح خدا کی مرضی یہ ہے کہ زمین پر بنی نوع انسان جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, گھڑ کر بنایا, انسان بھی کیا کرے, اس کی خدا کی مرضی کو بجا لائے, پورا کرے زمین پر. تو خدا کی مرضی بابت کیا ہے, یہاں پر کام کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. پچھلی دفعہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے نیکسٹ جو لاسٹ فرائیڈے گزرا ہے اس کے اندر ہم نے سیکھا خدا کی مرضی بابت شکر گزاری, کہ خدا کی مرضی یہ ہماری زندگیوں میں کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں, ہر حالت میں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا کی مرضی بابت کام یعنی سروس, یعنی خدمت, یعنی خدا نے جو کام دیا ہے, جو سروس دیا ہے, جو ٹیلنٹ آپ کو دے رکھے ہیں, خدا نے جو برکتیں دے رکھی ہیں, اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. اسپیشلی ہم کام کے تعلق سے سیکھیں گے کہ خداوند کے کلام کے اندر خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم کیا کریں, اپنے کام کے اندر وفادار ہوں خدا کے ساتھ. کام کیا چیز ہے, جس طرح ہم کاروبار کرتے ہیں, اپنی جاب کرتے ہیں, تو جاب کے اندر خدا کہتا ہے کیا کرو کہ ہر کام میں, یعنی جو بھی کام کرو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. آمین. خداوند کے لیے کیا کرتے ہو, جو کام کرتے ہو, اگر کوئی جاب کر رہے ہو تو جاب پر بھی وفادار ہو, تابع رہو, اپنے مالکوں کی تابع رہو. یعنی خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے, خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں یہ جان کر کریں کہ کس کے لیے کرتے ہیں, خدا کی ذات کے لیے کرتے ہیں. تو آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں, پوری دنیا کے اندر جتنا بزنس ہے اور جتنا آپ دیکھیں بڑے بڑے کاروبار بزنس تھے, آج ٹھپ پڑے ہوئے ہیں. کیوں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ لوگ جو وہاں پر ورکر ہیں وہاں پر تنظیمیں بن گئی ہیں, اور تنظیمیں بننے کی وجہ سے لوگ کام ہی نہیں کرتے, وہ پہلے بیٹھے رہتے ہیں. اور پھر لکھا ہے, آپ دیکھیں چیک کریں دنیا کے اندر, تو تمام بزنس جو ہے وہ ٹھپ پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ جہاں وہاں پر کام کرنے والے ورکر جو ہیں, کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے, تو کوئی بزنس تباہ ہو جاتا ہے. اسی طرح خداوند کے کلام کے اندر, کلیسیا کے اندر بھی اگر کلیسیا کام نہیں کرے گی, خدا کے لوگ کام نہیں کریں گے, تو کلیسیا تباہ ہو جاتی ہے. اس طرح گھروں کے اندر اگر کام کرنے والے نہیں ہوں گے تو پھر کیسے سروائیو اب کر سکیں گے, کیسے گھر کو چلا سکیں گے. اس لیے بائبل ہمیں سکھاتی ہے خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں یہ جان کر کریں اور جی سے کریں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں. اگر کاروبار کر رہے ہیں, جاب پہ ہیں, تو ان کے ساتھ پروپر آپ تابعداری کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق کام کریں. وہاں چوری چکاری نہیں ہونی چاہیے, وہاں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. خدا یہ جان کر کرے کہ یہ خدا کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر کوئی خدا کے لیے کرے گا تو پھر خدا اس کاروبار میں بھی برکت دے گا اور پھر اس شخص کو بھی برکت دے گا. لہذا ہمیں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں خدا کی یہ مرضی ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ جان کر کریں کہ کس کے لیے کرتے ہیں, بولیے, خدا کے لیے کرتے ہیں. گھر کے اندر کوئی کام کہا جاتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں, تو یہ جان کر کریں کہ خدا نے کہہ دیا. اگر کام پر کوئی آپ کے اوپر اللہ درجے کا بندہ ہے تو اس نے کوئی کام کہا آپ کو, تو آپ کو ابھی کرنا ہے, اس کا حکم ماننا ہے. تو یہ جان کر کرنا ہے کہ ہم میں خدا کے لیے کر رہا ہوں, یعنی اس قدر تابع داری رہ کر, تابع میں رہ کر, اس طرح وفادار رہ کر, اسی طرح دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ہے. اور بائبل کے اندر, پوری بائبل کے اندر آپ بے شمار ایسے خدا کے خادموں کو دیکھیں گے جنہوں نے کام کیا, جی لگا کر کیا, اور یہ جان کر کیا خداوند کے لیے کرتے ہیں. اور بائبل کے اندر خدا کے کلام کے اندر اگر آپ یوسف کو دیکھیں, لکھا فوتیفور کے گھر جب وہ بیچا گیا, وہاں پر گیا, تو لکھا ہے کہ وہ اس قدر محنت سے کام کرتا تھا فوتیفور کے پاس یوسف. حالانکہ وہ
غلام بن کر وہاں پر آیا تھا، تو غلامی کے اندر اس نے اس طرح تابعداری کے ساتھ کام کیا تو اس کا مالک کہنے لگا پوتیفر کہ اس کے ہاتھ کے اندر برکت ہے، خدا اس کے ساتھ ہے۔ ہلیلویا۔ اس نے مجبور ہو کر کہہ دیا خدا اس کے ساتھ ہے، جس کام کو کرتا ہے یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ یہ جان کر کرتا تھا کہ یہ کام میں خدا کے لیے کر رہا، تو خدا نے لکھا وہاں کا مصر کا حاکم بنا ڈالا۔ ہلیلویا۔ یعنی کیا تھا، وہ غلام تھا، جیل کے اندر تھا، مگر خدا نے اسے سرفراز کیا، کیونکہ وہ یہ اگر وہ قید کے اندر بھی گیا تو وہاں پر بھی وہ قیدیوں کی طرح کام کرتا رہا، اور پھر یہ جان کر کیا اس نے کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، اور جی سے کیا، تو خدا نے وہاں کا حاکم بنا ڈالا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ ہم جو کام کریں یہ جان کر کریں کہ کس کے لیے کرتے ہیں، سب میری طرف دیکھیں خدا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یعقوب کو دیکھیں، دیکھا جب وہ اپنے ماموں کے گھر جا رہا تھا لوبن کے گھر میں، تو لکھا راستے میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی لاٹھی تھی، کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ لکھا جب وہاں پر ماموں کے گھر گیا اور وہاں پر لکھا اس نے اس کا کام کیا، بھیڑیں چرائی، اور بھیڑیں جب چراتا تھا تو یہ جان کر کرتا تھا کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب لکھا اس کا ماموں حیران رہ گیا، اس نے کہا یار اس قدر اس کے ہاتھ کے اندر برکت ہے، کیونکہ وہ یہ جان کر کرتا تھا کہ میں یہوہ کے لیے کر رہا ہوں، خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو لکھا بھیڑوں پر برکتیں نازل ہوتی، بھیڑیں بڑھتی چلی جاتی تھی، اور اسے اس کے ماموں کو پتہ چل گیا خدا اس کے ساتھ ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے خدا کی مرضی میری اور آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ جان کر کریں کس کے لیے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ سستی کے ساتھ کریں، ڈھیلے ہاتھوں سے کریں۔ خداوند کے کلام میں کیا ڈھیلے ہاتھوں کی خدمت، ڈھیلے ہاتھوں کا کام خداوند کو پسند نہیں ہے، خدا نکال پھینکتا ہے ان لوگوں کو۔ اور آپ کام پر اپنا کاروبار ٹھیک نہیں کرتے، سستی کاری کرتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو اٹھا دیں گے مالک، کٹو نبا سستے گئے، نکال دیتا نا آپ کو، وہی بندہ آپ کو آپ کی عزت دے گا، رسپیکٹ دے گا، آپ کے جو آپ جہاں پہ کاروبار کرتے ہیں وہاں پر آپ ایکٹیو ہو کر کام کریں گے۔ تو یہی جان کر کریں کہ خدا کے لیے کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں وہ کاروبار میں بھی برکت ہوگی، وہ بندے جانیں گے، آپ کی گواہی دیں گے کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ آمین۔ پوری بائبل کے اندر بنتا ہے، بے شمار ایسے حوالے آپ کو ملیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر میں آپ کو وہاں پر دارا بادشاہ کے پاس لے جاؤں، وہاں پر لکھا ہے دانیل اور صدرک مکس عبدالجو لکھا غلامی کی حالت میں وہاں تھے، لکھا اس قدر انہوں نے غلامی کی حالت میں کام کیا، تو وہ بادشاہ جو تھا وہ کہنے لگا یار یہ بندے کمال کے ہیں، کام کرتے ہیں تو ماہر طریقے سے کرتے ہیں۔ انہوں نے پکڑ کے ان کو وہاں کا صوبیدار بنا ڈالا، یعنی وہاں کے انہوں نے جو لکھا وہاں کے ماہر بندے تھے، جو یعنی بادشاہ کے پاس جو رہتے تھے ماہر بندے، یعنی جن کے پاس حکمت تھی، دنائی تھی، اور بادشاہ کے کام کرنے والے تھے، آرڈر لیتے تھے، ان میں سے لکھا ہے وہ غلام کو انہوں نے اٹھا کر لکھا اس کے اندر یعنی زبردست روح اسپرٹ کام کرتی ہے، یعنی ان لوگوں کے مطابق یعنی 10 ٹائم یعنی وہ بندہ حکمت سے زیادہ آگے تھا، یعنی اس کے اندر دنائی تھی، اس کے پاس حکمت تھی، فہم تھی اس کے اندر دانیل کی زندگی میں، اور لکھا انہوں نے دانیل کو اٹھا کر بادشاہ کے محل کے اندر رکھ لیا، یعنی غلامی کے اندر روم کرے، وہ اس نے تھوڑا سا جو کام کیا یہ جان کر کیا خداوند کے لیے کرتا ہے۔ آمین۔ تو جب خداوند کے لیے کرتے تھے انہوں نے کہا یار اس قدر اس کے پاس برکت ہے، انہوں نے غیر قوموں کے بادشاہ نے پکڑ کر اسے اپنے محل میں اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا، کہ حکمت تھی، دنائی تھی۔ اور صدرک میشک ابدالجو کو بھی دیکھیے، 4 بندے ہی بائبل میں ملتے ہیں، دانیل اور یہ صدرک میشک ابدالجو، انہوں نے جو کام کیا اور بادشاہ کے محل کے اندر کام کیا، تو لکھا ہے کہ یہ جان کر کیا کہ اس کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں، اور جب یہ جان کر کیا تو پھر خدا نے ان کو برکت دی، ان کو بلیس کیا۔ اس طرح میری اور آپ کی زندگی میں بھی خدا کی کیا مرضی ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کیا کریں، یہ جان کر کریں کس کے لیے کرتے ہیں، خدا کے لیے کرتے ہیں، تو پھر برکتے ہیں گھروں کے اندر، کاروبار میں برکتے ہیں۔ میں نے بتایا دنیا کے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، ایسی ایسی تنظیمیں بزنس کے اندر بن جاتی ہیں، لوگ بنا لیتے ہیں، ٹیم بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ مل جاتے ہیں اور پھر بیٹھے رہتے ہیں ویلے، اور کام ادھر کا ادھر پڑا رہتا ہے، سارا ان کا بزنس تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور آج گھروں کے اندر اگر جو بچے کام نہیں کرتے تو پھر کام کریں گے تو پھر یہ جان کر کریں خدا کے لیے کرتے ہیں۔ آج کئی دفعہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کہنے نہیں مانتے، کام نہیں کریں گے تو سلسلہ نہیں چلے گا، کام یہ جان کر کرنا ہے کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو پھر بلیسنگ آئے گی، برکت آئے گی گھروں کے اندر بھی، چرچز کے اندر بھی۔ ایسی جو خدمت دی گئی وہ خادم دیکھے بچوں کی زندگی میں کہ ان کے اندر اپریٹ ہو رہی ہے، وہ یہ کام جی سے کر رہے ہیں، یہ جان کر کر رہے ہیں خداوند کے لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں جان کر کہ وہ خادم کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور
بندے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, یہ جان کر کرنا کس کے لیے کرتے ہیں؟ خدا کے لیے. جب یہ کریں گے تو پھر خدا آسمان سے جو دیکھتا ہے وہ آپ کو اس کا ریوارڈ اجر دے گا. تو میں نے بتایا کہ خدا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں یہ مرضی کہ ہم اس کی مرضی پر چلیں. اور کس طریقے سے کریں کہ ہمارا جو کام ہو, ہم ہر کام کو اس طریقے سے کرنا ہے, اس وے سے کرنا ہے کہ خداوند کے لیے کر رہے ہیں. آمین. اگر آپ بائبل کے اندر پولس رسول کی زندگی پہ دیکھیں, نئے نامہ کے اندر دیکھیں, آپ دیکھیں جو بھی شاگرد تھا جنہوں نے خدمت کی وہ سب کام کرنے والے تھے. پولس رسول کے بارے میں لکھا ہے وہ خدمت بھی کرتا تھا, خدا کا کام کرتا تھا, یہ جان کر خداوند کے لیے کرتا ہوں. اور پھر لکھا ہے وہ جاب بھی کرتا تھا اور محنت مزدوری کر کے انہوں نے کام کیے خداوند کے لیے. وہ مچھیرے تھے, ساتھ کام کرتے تھے, ساتھ خدمت کرتے تھے. وہ بھائیوں ویلے پادری نہیں تھے, ویلے خدا کے خادم نہیں تھے, انہوں نے کام کیا ہے. ساتھ دنیاوی انہوں نے دوسروں کی ضروریات پوری کی ہیں. تو بائبل کے اندر, پوری بائبل کے اندر آپ دیکھیں, جو آپ خادم اٹھا کر دیکھیں انہوں نے محنت کی ہے, ساتھ ساتھ کام کیا ہے. یہ جان کر دنیا کے کام, یعنی دنیا کے اندر جاب کی ہے, محنت کی ہے, اور پھر اس کے بعد خدا کا کام کیا ہے. تو یہ جان کر کیا کہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں. تو پھر خدا نے ان کو سرفراز کیا. تو میں سمجھتا ہوں آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے پاسٹر ہیں, خادم ہیں, میں خلاف نہیں کسی بول رہا, لیکن وہ ان کا یعنی سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہ جاب چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ویلے گھر میں رہتے ہیں, اور پھر شام کو ہی خدمت کرنی ہے نا, سارا دن تو خدمت نہیں کر سکتے. تو آج دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے. خادم کیا کرتے ہیں, وہ وہی جاب چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو خدا کی خدمت کریں گے, اور پھر بعد میں پرابلمز ہوتی ہیں, گھروں کے اندر جھگڑا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے خدا کا کام کریں, پھر ساتھ ساتھ یعنی آپ نے فیملی کو بھی لے کر چلنا ہے, گھر کے لوگوں کو بھی لے کر چلنا ہے. تو پھر جاب کریں ساتھ, اور پھر خداوند کا کام کریں. آمین. اور دنیا کے اندر جو جاب خدا آپ کو دے اس کو یہ جان کر کریں کہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے بائبل میں لکھا ہے, ہمارا جو آج کا سبجیکٹ ہے خدا کی مرضی ہمارے متعلق یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ کام کریں. اور کام جو کرنا ہے یہ جان کر کرنا ہے کہ یہ خداوند کے لیے کرتے ہیں. اسپیشل کوئی کام نہیں, جو بھی کام کرتے ہیں زندگی میں, جو بھی کام کرنا پڑے, کوئی کام آپ کو کہا گیا ہے آپ کرنے لگے ہیں تو یہ جان کر کریں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں. خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں یہ ہے. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں. کچھ